السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہے۔ ہر طرف ڈھول اور شہنائیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ بلوچوں کی شادیاں ہمیشہ دیکھنے لائق ہوتی تھیں۔ وہ آج بھی پورے دل اور جوش و خروش سے تمام قدیم رسمیں دہراتے تھے۔ سردیوں کی اس ٹھٹھرتی رات میں اولان کے سب سے معزز سردار قبیلے میں مہندی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ وسیع و عریض کھلے میدان میں شامیانے لگائے بڑے پیمانے پر مرد حضرات کے لیے فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ عورتوں کا انتظام حویلی کے اندر ہی تھا۔ تقریباً تمام مرد رواج کے مطابق سفید پگڑیاں پہنے ہوئے تھے۔ رات کے اندھیرے میں چاروں طرف جلتی برقی کمکمیں اور سرد ہوائیں پھڑپھڑاتے دیے بہت دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ ایک طرف بڑی بڑی دیگیں چڑھا کر مہمانوں کے لیے لذیذ کھانوں کی تیاریاں جاری تھیں۔ کوئلوں پر بھنتی سجی کی اشتہار انگیز خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ٹھنڈ کی شدت میں کمی کے لیے آگ جلا کر گرمائش کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہاں آئے دوست احباب اور خاندان کے تمام جوشیلے نوجوان ڈھول کی تھاپ پر اپنا مخصوص 2 تالی اور 3 تالی رقص کرتے مصروف نظر آ رہے تھے۔ یہاں شادی کے فنکشنز پورا ہفتہ چلا کرتے تھے۔ جتوئی خاندان کی شادیاں تو ویسے ہی ارد گرد کے تمام قبیلوں میں مشہور تھیں۔ لوگ ان کی شادیوں میں شرکت کرنا اپنا اعزاز سمجھتے تھے۔ وہ سب رقص انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ سردار ذاکوان جتوئی کی آمد کے بھی منتظر تھے۔ سردار ذاکوان جتوئی وہاں کا سردار تھا۔ بولان اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں آتے 50 سے زائد قبائل کا اختیار اسی کے ہاتھ میں تھا۔ خاندانی رسم و رواج کی وجہ سے اسے یہ اتنی بڑی ذمہ داری بہت ہی کم عمری میں مل گئی تھی، مگر وہ اسے پوری خوش اسلوبی کے ساتھ نبھاتا آ رہا تھا۔ اس کا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہوتا تھا۔ کسی میں جرات نہیں تھی اس سے انحراف کرنے کی، مگر وہاں ایک قبیلہ ایسا بھی تھا جو مسلسل کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کر کے سردار ذاکوان جتوئی سے بغاوت کر کے دشمنی مول لے رہا تھا، جو ہمیشہ سے جتوئی خاندان سے سرداری چھیننا چاہتا تھا۔ خان قبیلے والے ہر بار منہ کی کھانے کے باوجود بھی نئی سازش کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ لگتا ہے اب سردار سائیں اپنے خاندان کی شادیوں میں بھی شرکت کرنا پسند نہیں کریں گے، یا شاید ہم موجود ہیں اس میں اس لیے۔ جابر خان اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ایک طرف فون پر کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف اسجد جتوئی کے پاس آیا تھا۔ زیادہ خوش فہمیاں مت پالیں خان صاحب، آپ کے لیے ہی اچھا ہے کہ سردار لالا یہاں موجود نہیں ہیں، ورنہ ان کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہیں پاتے آپ۔ اسجد کو جابر خان ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ وہ انتہائی شرپسند انسان تھا جسے بس ہر وقت دنگا فساد ہی چاہیے تھا۔ پاس کھڑے اقبال جتوئی کے اشارے پر اسجد نے خود کو مزید کچھ سخت کہنے سے روکا تھا، مگر جابر کی نفرت بھری نظریں اسجد پر ٹکی ہوئی تھیں۔ یہ سردار ذاکوان کی خاطر 2 بار اس کی بے عزتی کر چکا تھا۔ اس چیلے کو تو میں اب سبق سکھا کر ہی رہوں گا۔ کب تک سردار ذاکوان ان سب کو اپنے پروں میں چھپا کر رکھے گا، دیکھتا ہوں میں بھی۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے جابر خان اپنی نئی چال سوچ چکا تھا۔ سردار سائیں آ گئے۔ دل شیر کی پکار کے ساتھ ہی کچھ لوگ انٹرنس کی جانب بڑھے تھے، جبکہ باقی سب کی نظریں اس طرف جم کر رہ گئی تھیں۔ جب کچھ لمحوں بعد وائٹ کلف لگے قمیص شلوار میں بلیک شال مضبوط چوڑے شانوں پر پھیلائے سردار ذاکوان جتوئی کسی فاتح کی طرح اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے تیکھے مغرور نقوش اور انابی لبوں سے اوپر موجود سیاہ گھنی مونچھیں اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر دیتی تھیں۔ وہ یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا اپنے دور کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا تھا، جو مشکل سے مشکل سچویشن کو بھی اپنے ہاتھ میں کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ سر پر پہنی وائٹ پگڑی اس کی روبدار شخصیت کو مزید 4 چاند لگا رہی تھی۔ جب اپنے ساتھ چلتے اپنے رائٹ ہینڈ دل شیر کی بات پر وہ ہولے سے مسکرایا تھا، جس پر اس کے دونوں گالوں پر واضح ہوتے خوبصورت گڑھے دیکھنے والی آنکھوں کو اپنا اسیر بنانے کے لیے کافی تھے۔ اس نے وہاں آ کر سٹیج پر بیٹھے فیضان جتوئی سے بغل گیر ہوتے وہاں ہوتی تمام چمگوئیوں کو بند کر دیا تھا۔ جابر خان کی حسد بھری آگ اگلتی نظریں سردار ذاکوان کے مسکراتے روشن چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ جس طرح باقی قبیلوں کے بڑے لوگ جھک جھک کر سردار ذاکوان کو مل رہے تھے، اس بات نے اس کے حاسدوں کو جلا کر رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا جابر خان، آپ تو بہت
شدت سے منتظر تھے سردار لالا کے آنے کے، اب جا کر ملیں گے نہیں ان سے۔ اسجد جابر خان کی مانند پڑتی رنگت دیکھ کے استزائیہ لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ ارد گرد متوجہ لوگوں کی وجہ سے جابر خان کو ناچار اٹھ کر جانا پڑا تھا۔ سلام سردار صاحب۔ سردار ذاکوان سے ہاتھ ملاتے اس نے باقی سب کی طرح جھک کر اس کے ہاتھ پر اپنا ماتھا ٹیکا تھا۔ کیسے ہو جابر خان؟ سردار ذاکوان نے ٹانگ پر ٹانگ رکھے اپنے مخصوص مغرور لہجے میں پوچھا تھا۔ اللہ کا کرم ہے سردار سائیں۔ جابر خان مٹھیاں بھیجے بہت مشکل سے اپنا لہجہ ٹھیک رکھے بولا۔ ہم بہت بہتر۔ ذاکوان خوشی کے موقع پر کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ خانوں سے ان کے کارناموں کا حساب کل جرگے میں ہی مانگنے والا تھا۔ اف، کتنی ٹھنڈ ہے، مجھے لگتا ہے میں اس ٹھنڈ میں ہی جم جاؤں گی۔ اگر آج اسائنمنٹ سبمٹ نہ کروانی ہوتی تو میں کبھی نہ آتی۔ دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلتے انائشہ سردی سے کانپتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے ساتھ چلتی زرجان نے نگاہیں موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ نیوی بلو جینز کے اوپر پنک کلر کا لانگ کوٹ پہنے، سر پر سٹائلش سی گرم پنک کلر کی ہی کیپ پہنے، وہ سردی سے لال گلابی ہوتی ہمیشہ کی طرح بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کے سیاہ بال کیپ سے نکلتے شانوں پر پھیلے ہوئے تھے، جبکہ روئی جیسے نرم گال سردی کی شدت سہتے گلابی ہو چکے تھے۔ زرجان اس چلتی پھرتی آفت کو دیکھ مسکرا دی تھی۔ یہ نازک سی گڑیا یونی کے ہر لڑکے کی اولین خواہش تھی۔ منوروں کی طرح اس کے گرد منڈلاتے رہتے تھے، مگر انائشہ نے آج تک کبھی کسی کی جانب مڑ کر دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ حلیے سے جتنی ماڈرن اور نکچڑی معلوم ہوتی تھی، در حقیقت اتنی ہی سافٹ سپوکن اور اپنی حدود کی پاسداری کرنے والی تھی۔ بچپن سے جس پہناوے کی عادت تھی وہ چھوڑنا اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ اب اگر آ گئی ہو تو کلاس لے لو، اتنی ٹھنڈ بالکل بھی نہیں ہے، تھوڑا سا تو برداشت کرنا سیکھو۔ زرجان اسے واپسی کے لیے پر تولتے دیکھ بولی، نہیں میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، مگر یہ ٹھنڈ بالکل بھی نہیں۔ میں تو کہتی ہوں تم بھی چلی جاؤ اپنے ہاسٹل۔ انائشہ اس کے ساتھ کیفیٹیریا میں داخل ہوتی مفید مشورے سے نوازتے بولی۔ زرجان انائشہ کے مقابلے میں بالکل مختلف لڑکی تھی، ہمیشہ بڑی سی چادر کا نقاب لیے اس میں خود کو چھپائے رکھنے والی تحمل مزاج سی، جبکہ اس کی نسبت انائشہ تھوڑی بولڈ تھی اور اس سے کہیں زیادہ سٹائلش۔ کوئی بھی انہیں دیکھ کر اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں۔ انائشہ ہائی سوسائٹی کی ایک ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ زرجان کا تعلق بلوچستان کے قبائلی علاقے سے تھا، ان علاقوں میں جہاں ابھی تک دقیانوسی سوچ کے مالک لوگ رہتے تھے۔ وہیں کچھ ایسے بھی تھے جو گھر کی بیٹیوں کو بھی بیٹوں کے برابر اہمیت دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ زرجان اور اس کی کزن رامین کو بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئٹہ بھیجا گیا تھا۔ وہ دونوں ہاسٹل میں مقیم تھیں اور ہر 2 مہینے بعد اپنے گھر جاتی تھیں۔ جہاں زرجان کی انائشہ سے بہت دوستی تھی، وہیں رامین اور انائشہ کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ رامین کو وہ یونی کی سب سے زیادہ مغرور اور موڈی لڑکی لگتی تھی، جسے اپنے حسن پر بہت ناز ہو۔ انائشہ بھی رامین سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی اب تک کی لائف میں پہلی دفعہ کوئی اچھی دوست بنی تھی، اور وہ تھی زرجان۔ وہ زرجان کے علاوہ کسی اور لڑکی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ اس کے مزاج کی وجہ سے یونی میں اسے مختلف القابات سے نوازا جاتا تھا، مگر انائشہ کو کسی کے کچھ بھی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تمہارا واقعی ہی کچھ نہیں ہو سکتا۔ زرجان نے اس کی بات پر افسوس سے سر ہلایا، جب اسی لمحے انہیں ساتھ والے ٹیبل سے کچھ شوخ و شریک لڑکوں کے کہکے کی آواز آئی تھی، جہاں وہ ابھی ان کی تھوڑی دیر بعد ہی آ کر بیٹھے تھے۔ اوہ، تو اب سمجھ میں آئی، یہ الو کے پٹھے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ زرجان سچ بتانا، یہ وہی لڑکے ہیں کیا؟ انائشہ ان لڑکوں کو دیکھتے دانت پیس کر بولی، ہاں وہی ہیں، مگر چھوڑو تم خود ہی بکواس کر کے چپ ہو جائیں گے۔ زرجان انائشہ کے غصے سے واقف تھی، اس لیے نارمل سے انداز میں بولی، یہ لڑکے پچھلے کئی دنوں سے اسے تنگ کر رہے تھے۔ اس نے انائشہ کو اس بارے میں بتایا تھا، اور آج پہلی بار ہی تھا کہ وہ انائشہ کے سامنے یہ سب کر رہے تھے۔ ہم لڑکیاں یہی کمزوری دکھا کر ان آوارہ چھچھوروں کو شے دے دیتی ہیں، انہیں خاموشی کی زبان بالکل سمجھ نہیں آتی، جتنا ڈرو گی یہ اتنا شیر بنے گی۔ انائشہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی، کیونکہ اب ان لڑکوں نے آہستہ آواز میں زرجان کے نقاب پر فکرے کسنا شروع کر دیے تھے۔ کیا ہوا؟ پہلی بار چادر میں لڑکی دیکھی ہے؟
گھر میں ماں بہن چادریں نہیں اوڑھتی کہ ان کو بھی چادریں اوڑھتے دیکھ ایسے ہی سیٹیاں مارتے ہو؟ بولو، اب بولتی کیوں بند ہو گئی؟ انہیں بھی ایسے ہی غلیظ نگاہوں سے گھورتے ہو؟ انائشہ کا پارا چڑھ چکا تھا۔ باقی اسٹوڈنٹ بھی ان کے جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ زرجان نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اس وقت سننے کو تیار نہیں تھی۔ اے لڑکی، زبان سنبھال کے بات کر۔ ان میں سے ایک لڑکا انائشہ کی بات پر آگ بگولا ہوتا انگلی اٹھا کر انائشہ کو مزید کچھ بولنے ہی والا تھا، جب انائشہ نے سامنے پڑی اسی کی گرم چائے اٹھاتے اس پر انڈیلتی تھی۔ انائشہ اعظم خان کے سامنے آئندہ انگلی اٹھا کر بات کرنے کی کوشش مت کرنا۔ آج تو صرف جلائی ہے، اگلی بار توڑ دوں گی، اور اگر آئندہ میری دوست یا کسی لڑکی کو بھی تنگ کیا تو کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی میں۔ انائشہ اسے غضبناک نگاہوں سے وارن کرتی زرجان کا ہاتھ پکڑتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ پورے کیفے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ انائشہ اعظم خان کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی، اس بات پر سب کو غصہ آتا تھا، مگر جب وہ کسی سے بات کرتی تھی تو 2 پل میں ایسے ہی عزت اتار کر رکھ دیتی تھی۔ اسی لیے اب سب خود ہی اس سے دور رہتے تھے۔ میم، ابھی آدھے گھنٹے بعد آپ کی بیرسٹر افندی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے۔ یہ اس کی فائل جو آپ نے منگوائی تھی۔ مہناز بیگم کی سیکرٹری ان کے پاس کھڑی انہیں ریمائنڈ کرواتے بولی۔ ہم ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ مہناز بیگم اپنی پیشانی مسلتے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی انہوں نے موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا تھا۔ تیسری بیل پر کال اٹینڈ کرنی گئی تھی۔ سردار ذاکوان جتوئی اسپیکنگ۔ دوسری جانب سے ابھرتی بھاری آواز مہناز بیگم جیسی خاتون کے ماتھے پر بھی پسینے کی بوندیں چھوڑ گئی تھی۔ میری بیٹی کو طلاق دینے کی کیا قیمت چاہتے ہیں آپ؟ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ آپ کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ماضی میں کی گئی میری غلطیوں کی سزا اسے مت دیں، وہ بہت معصوم اور نازک ہے۔ آپ کی حویلی کا سخت دستور برداشت نہیں کر سکتی۔ مہناز بیگم آج پھر اس گلے سے سر پھوڑنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ مہناز بیگم کی بات کے جواب میں سردار ذاکوان کا جاندار کہکا اسپیکر پر ابھرا تھا۔ میری سابقہ چچی جان، بہت اچھے سے جانتی ہیں آپ مجھے، یہ سچ ہے، مجھے آپ کی بیٹی میں 1% بھی دلچسپی نہیں ہے، مگر سردار ذاکوان کی جس شے پر مہر لگ جائے وہ اسے کبھی اپنے نام سے جدا نہیں کرتا۔ مجھے کریم جتوئی سمجھنے کی بھول مت کیجیے گا، اور یہ سب وکیلوں کے چکر میں الجھ کر آپ اپنی بیٹی کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، کیونکہ آنا تو ایک دن اسے میری دسترس میں ہی ہے، چاہے اپنی مرضی سے آئے یا زبردستی، چوائس اسی کے پاس رہے گی۔ سردار ذاکوان اپنے مخصوص لہجے میں بولتا مہناز بیگم کو خاموش کروا گیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو ایسی جگہ کبھی نہیں بھیجوں گی جہاں اس کی حق تلفی ہو، بنا مقصد کے اسے خاندانی رسم و رواجوں کی زنجیروں میں جکڑا جائے۔ جو کچھ میں خود پر برداشت کر چکی ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے معلوم ہے آپ میری بیٹی کی رخصتی کے بعد خاندان کے باقی مردوں کی طرح دوسری شادی کر لیں گے، میری بیٹی یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ مہناز بیگم اپنی بیٹی کی خاطر ہر جنگ لڑنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ سردار ذاکوان جتوئی کو اپنی مرضی کرنے سے آج تک کوئی نہیں روک پایا، نہ آج تک ایسا کرنے والا کوئی پیدا ہوا ہے۔ آپ کی بیٹی میری بیوی ہے، آپ اس کے نام کے ساتھ بے شک انائشہ اعظم خان جوڑ دیں، مگر وہ رہے گی ہمیشہ انائشہ ذاکوان جتوئی، اس قبیلے کی سردار میں صرف اس کی پڑھائی تک کی مہلت دے رہا ہوں، اس کے بعد وہی ہوگا جو میں چاہوں۔ سردار ذاکوان اپنا حکم جاری کرتا فون بند کر گیا تھا۔ مہناز بیگم نے بے اختیار اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ جتوئی قبیلے اور خان قبیلے کے مردوں سے ٹکر لے کر وہ یہاں کوئٹہ میں آن آباد ہوئی تھی، کوئی ان کی ضد کا مقابلہ نہیں کر پایا تھا، مگر اب وقت بدل چکا تھا۔ آج ان کے سامنے سردار ذاکوان جتوئی کھڑا تھا، جس کے آگے آج تک کوئی نہیں ٹک پایا تھا، جسے فیصلہ کرنا ہی نہیں اسے منوانا بھی اچھے سے آتا تھا۔ اپنی پوری زندگی کی اسٹرگل کے بعد بھی وہ اپنی بیٹی کو اس دلدل سے بچانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ جس جگہ ان کا دم گھٹتا تھا وہاں بھلا ان کی نازک سی بیٹی کیسے رہ سکتی تھی؟ انائشہ کو سردار ذاکوان جتوئی سے بچانے کا سوچ سوچ کر ان کا دماغ معاف ہو چکا تھا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ پایا تھا۔ جتوئی حویلی میں نئی نویلی دلہن کی منہ دکھائی کی رسم جاری تھی۔ رواج کے مطابق آج گھر کے تمام خواتین
بلوچی لباس میں ملبوس، پوری طرح روایتی ہار سنگھار کیے ہوئے تھی۔ پھول کامدار بھاری فراک، جن کے اگلے حصے پر ریشم کے مختلف دھاگوں اور شیشوں کا کام کیا گیا تھا، اپنے روایتی چاندی کے زیور اور ماتھا پٹی کے ساتھ سروں پر دوپٹے ایک طریقے سے اوڑھے وہ سب خواتین بہت حسین لگ رہی تھیں۔ حویلی کی بہو بیٹیاں اور باقی تمام رشتہ دار خواتین فنکشن پوری طرح انجوائے کرنے میں مصروف تھیں۔ جب باہر سے ملازمہ نے آ کر سردار زاکوان اور حویلی کے باقی مرد حضرات کی آمد کی اطلاع دی تھی، رسم کے مطابق انہوں نے دلہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے نوازنے کے ساتھ شال اور نیک دینا تھا۔ حویلی کے علاوہ باقی خواتین مردوں کو اندر آتا دیکھ اپنے دوپٹے کے پلو سے چہرہ ڈھک گئی تھیں، جبکہ زیادہ تر کی نظریں زمان جتوئی کے ساتھ سب سے آگے اندر چل کر آتے سردار زاکوان جتوئی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ سردار زاکوان کی وجاہت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ خاندان کی تقریباً ہر لڑکی کی اولین خواہش سردار زاکوان جتوئی کی زوجہ بن کے اس کی ریاست کے ساتھ ساتھ اس کے دل پر راج کرنا تھا، لیکن زاکوان جتوئی نے آج تک کسی بھی لڑکی کی جانب نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ کوئی اسے اس کا غرور کہتے تھے تو کوئی اس کی شرافت، لیکن سفینہ جتوئی اپنے پوتے کی 3 شادیاں تو ہر صورت کروانا چاہتی تھی۔ ان کی اس خواہش سے حویلی کی تمام خواتین واقف تھیں۔ سفینہ جتوئی کی دائیں جانب بیٹھی خولا ملہنہ نظروں سے سردار زاکوان جتوئی کو دیکھے جا رہی تھی، مگر زاکوان جتوئی کی نگاہیں کسی کی جانب بھی نہیں اٹھی تھیں۔ وہ رسم پوری کرتا اپنے مخصوص مغرورانہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے دروازے سے اوجھل ہونے تک نہ جانے کتنی نگاہوں نے پیچھا کیا تھا۔ یار کتنی مشکل لائف ہوتی ہے نا تم لوگوں کی، مجھے تو یہ سب سوچ کر ہی کوفت ہو رہی۔ انائشہ زرجان کی باتوں پر جھرجھری لیتے بولی، جبکہ اس کے انداز پر زرجان مسکراتی تھی۔ جب تمہیں ہم بلوچوں سے اتنی ہی نفرت ہے تو تم نے مجھ سے دوستی کیوں کی؟ زرجان نے مصنوعی خفگی دکھاتے اس سے پوچھا۔ نفرت کی بات نہیں ہے یار، بس جہاں تک مجھے پتا ہے وہاں کے مرد عجیب سے انا پرست اور عورتوں پر دھونس جمانے والے ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی حویلیوں میں عورتوں کو قید کر کے رکھا جاتا ہے، ان کے لیے عورتوں کی اہمیت باندیوں سے زیادہ نہیں ہوتی، اور اپنی بیویوں پر سوتنے لا کر بٹھانا تو ان کی فطرت ہوتی ہے۔ انائشہ نے اپنی ساری بھڑاس زرجان کے سامنے نکالی تھی۔ اوہو انائشہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو۔ یقین مانو جتنی عزت بلوچ اپنی عورتوں کو دیتے ہیں شاید ہی اتنی عزت کسی اور علاقے کے مرد دیتے ہوں۔ عورت کے ایک بار چل کر جانے پر بڑی بڑی دشمنیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ باقی چھوڑو، میں تمہیں ہمارے علاقے کے سردار کا قصہ سناتی ہوں جن کے سگے بھائی کا قتل کیا گیا۔ وہ اس کا بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے اور ارادہ بھی، مگر دشمنوں کے گھر سے عورتوں کے چل کے آنے اور خون معاف کرنے کی درخواست پر نہ صرف دشمنی وہیں ختم کر دی سردار سائی نے، بلکہ ان عورتوں کو اپنی حویلی سے سروں پر چادریں اڑا کر رخصت کیا۔ تم بولو، ایسا بڑا دل یہاں کے مردوں میں پایا جاتا ہے؟ اور رہی بات قید کر کے رکھنے کی، تو انہیں قید نہیں کیا جاتا، اسے تحفظ دینا کہتے ہیں۔ اور ہاں، تمہیں وہاں کے مردوں کی 3 اور 4 شادیوں سے بھی بہت مسئلہ ہے نا؟ تو میں بتاتی ہوں، مرد 2 اور 3 شادیاں اپنی بیویوں کا حق مار کر اپنی خوشی کے لیے نہیں کرتے، بلکہ عورتوں کو ان کے حصے کی خوشیاں دینے کے لیے کرتے ہیں۔ زرجان جب بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی تھی۔ اس کی آخری بات پر انائشہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ زیادہ شادیوں کا رواج صرف ان خاندانوں میں ہے جہاں مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں خاندان سے باہر بیٹی دینے کا رواج نہیں ہے، اس لیے بے جوڑ رشتوں سے بچنے کے لیے ایک ہی لڑکے سے اس کے جوڑ کی لڑکیوں کی شادی کروا دی جاتی ہے، تو پھر چاہے 2 بیویاں ہوں یا 3، ایک ہی چھت کے نیچے ہنسی خوشی رہتی ہیں۔ وہاں کی عورتیں اس حقیقت کو دل سے تسلیم کر چکی ہیں، اس لیے اب کسی کو زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ زرجان نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا، مگر انائشہ اس کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں ایسے انگڑائی لیتی سیدھی ہوئی جیسے گہری نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ تم اس جگہ کا حصہ ہو، انہیں کبھی غلط نہیں کہو گی، مگر میری ماما نے مجھے وہاں کے لوگوں کی ساری اصلیت پہلے ہی بتا رکھی ہے۔ میں تو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا ہسبینڈ دوسری شادی کرے۔ اتنا بڑا دل میرا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اور پلیز اب اس ٹاپک کو چھوڑو، میں بور ہو گئی ہوں، چلو کچھ کھا کر آتے ہیں۔
عنائشہ طویل ہوتی گفتگو سے اکتاتے اٹھ گئی تھی۔ جتوئی حویلی بلوچستان کے شہر بولان کے قبائلی علاقے میں واقع تھی۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلی یہ موجودہ دور کی سب سے شاندار عمارت جانی جاتی تھی۔ اس حویلی کے اندر مقیم لوگوں کا رہن سہن بھی شہنشاہوں سے کم نہیں تھا۔ جتوئی حویلی کے حصے میں ہی ہمیشہ صدارتی کرسی رہی تھی۔ بہت سے قبیلوں کی بہت کوششوں کے بعد بھی کوئی چھین نہیں پایا تھا۔ سردار جہانگیر جتوئی نے اپنے قبیلے کی روایات کو قائم رکھتے 2 شادیاں کی تھیں، ایک اپنی چچا زاد سفینہ جتوئی سے اور دوسری شمیم جتوئی سے، مگر سردارنی کا عہدہ صرف پہلی بیوی کو ہی ملتا تھا، اس لیے سردارنی سفینہ جتوئی کی ہی حویلی کے اندر حکمرانی چلتی تھی۔ سفینہ جتوئی سے جہانگیر جتوئی کی 4 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑے حسن جتوئی، جن کی پہلی شادی خالہ زاد یاسمین بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا زاکوان جتوئی اور حمزہ جتوئی، جس کا ایک جھگڑے میں قتل ہو چکا تھا۔ حسن جتوئی کی دوسری شادی فریحہ جتوئی سے ہوئی تھی، جن سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ دوسرے نمبر پر یوسف جتوئی تھے، جن کی پہلی شادی گلناز جتوئی سے ہوئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا اسد اور 2 بیٹیاں پلوشہ اور غزالہ تھیں، اور دوسری شادی صبورہ بیگم سے ہوئی تھی، جن سے ایک بیٹی علم تھی۔ تیسرے اور چوتھے نمبر پر شبانہ جتوئی اور سائرہ جتوئی تھیں، جن کی شادیاں خاندان میں ہی کی گئی تھیں، جبکہ سردار جہانگیر جتوئی کی شمیم جتوئی سے 2 اولادیں تھیں، بیٹا کمال جتوئی اور بیٹی حلیمہ جتوئی۔ ان کے ہاں خاندان سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں تھا، مگر کمال جتوئی نے اپنی ماں کی شہ پر سب خاندان والوں سے بغاوت کر کے اپنے مخالف خان قبیلے کی بیٹی مہناز اعظم خان کو بیاہ کر حویلی لایا تھا۔ مہناز نازوں میں پلی کافی موڈی لڑکی تھی، جس سے حویلی میں رہ پانا کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد انہوں نے ایک خوبصورت سی لڑکی کو جنم دیا تھا، جس کا نام شمیم جتوئی نے بہت پیار سے عنائشہ کمال جتوئی رکھا تھا۔ کچھ عرصے بعد جہانگیر جتوئی کی خواہش پر ان کے بڑے پوتے زاکوان جتوئی اور عنائشہ جتوئی کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ مہناز بیگم نے اس بات پر بہت اعتراض اٹھایا تھا، مگر ان کی اس معاملے میں نہیں سنی گئی تھی۔ مہناز بیگم ہر روز کمال جتوئی سے حویلی چھوڑ کر شہر شفٹ ہونے کی بات کرتی، مگر کمال جتوئی اپنوں سے مزید بغاوت کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ انہیں پہلے ہی اس بغاوت کی معافی نہیں مل پائی تھی اپنے باپ سے، جب انہی دنوں کمال جتوئی کی دوسری شادی کا فیصلہ کیا گیا تھا، جسے سنتے ہی مہناز بیگم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اپنے شوہر کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی، مگر یہاں پر بھی ان کی نہیں سنی گئی تھی، اور کمال جتوئی کی دوسری شادی ان کی پھپھو زاد سے کر دی گئی تھی، جس کے بعد مہناز بیگم نے وہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اپنے بھائیوں سے مدد مانگتے ایک دن رات کے اندھیرے میں وہ اپنی بیٹی کو لے کر حویلی سے فرار ہو گئی تھی۔ کمال جتوئی نے انہیں واپس لانے اور اپنی بیٹی حاصل کرنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر مہناز بیگم نے کورٹ سے رجوع کرتے نہ صرف ان سے طلاق لے لی تھی، بلکہ اپنی بیٹی کی کسٹڈی بھی حاصل کر لی تھی، لیکن وہ اپنی بیٹی کے نام کے ساتھ جڑا زاکوان جتوئی کا نام نہیں ہٹا پائی تھیں۔ وہ اب شہر میں مقیم تھیں اور ایک کامیاب بزنس وومن تھیں، مگر زاکوان جتوئی نام کا خطرہ انہیں ہمیشہ اپنے سر پر منڈلاتا محسوس ہوتا تھا۔ ان سب چیزوں کے باوجود یہ پورا خاندان حویلی کے اندر ایک ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا تھا۔ 8 سال پہلے اچانک جہانگیر جتوئی اور حسن جتوئی ایک حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ پوری حویلی جہاں اس واقعے سے صدمے کی لپیٹ میں آ گئی تھی، وہیں پورے قبیلے میں ایک ہی سوال کھڑا ہوا تھا کہ اب سردار کون بنے گا۔ اصول کے مطابق جہانگیر جتوئی کے بڑے بیٹے حسن جتوئی یا آگے سے ان کے بڑے بیٹے زاکوان جتوئی حقدار تھے، مگر حویلی میں جہانگیر جتوئی کے باقی بیٹوں کی جانب سے اعتراض اٹھائے جانے پر جہانگیر جتوئی کی وصیت نکلوائی گئی تھی، مگر وہاں بھی زاکوان جتوئی کا نام ہی کندہ دیکھ کوئی اعتراض نہیں کر پایا تھا، اور 20 سال کی عمر میں زاکوان جتوئی کو صدارتی کرسی سونپ دی گئی تھی۔ ہمیشہ سے ایک سردار کو حویلی کے اندر اور باہر سے بہت سی پوشیدہ سازشوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور سردار زاکوان جتوئی بھی کرتا آ رہا تھا۔ جہانگیر جتوئی کی دوسری بیوی شمیم جتوئی کو ہمیشہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہوئی ناانصافی کھٹکتی آئی تھی۔
وہ چاہتی تھیں کہ حسن جتوئی کی وفات کے بعد ان کا بیٹا کمال جتوئی یہ صدارتی کرسی سنبھالے، مگر ان کے ارمانوں پر پانی پھر جانے کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر اپنی سوتن سفینہ جتوئی اور ان کے سردار پوتے ذاکوان جتوئی کے خلاف ہو چکی تھیں، مگر کبھی بھی کسی کے سامنے آ کر سردار ذاکوان جتوئی سے مخالفت کرنے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ اف میرے خدا، کتنی ٹھنڈ ہے یہاں پر، میں تو مر ہی جاؤں گی۔ عنائشہ گاڑی سے اتر کر ارد گرد بھی برف دیکھ کانپتے ہوئے بولی۔ وہ لوگ یونیورسٹی اسٹریٹ میں مری آئے ہوئے تھے، جہاں موسم سرما کی وجہ سے برف باری عروج پر تھی۔ اتنی ساری پیکنگ کیے ہونے کے باوجود عنائشہ کی ٹھنڈ کم نہیں ہو پا رہی تھی۔ بلیک لانگ کوٹ اور بلیک گرم کیپ جس میں سے نکلی اس کی سیاہ زلفیں چہرے کے گرد بکھری ہمیشہ کی طرح اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ کپ کپاتے نازک ہونٹ اور ریڈ نوز کی وجہ سے وہ مزید کیوٹ لگ رہی تھی۔ زرجان کو وہ ہمیشہ ایک باربی ڈال ہی لگی تھی۔ واؤ، وہاں کتنی خوبصورت جگہ ہے، میں وہاں پکچر لے کر ابھی آئی۔ عنائشہ زرجان کے روکنے کے باوجود ایک طرف بنی اونچی پہاڑی اور اس پر برف سے ڈھکی جھونپڑی کو دیکھتی اس جانب بڑھ گئی تھی۔ سیلفی لیتے اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ عنائشہ نے بے ساختہ آس پاس دیکھا تھا، مگر وہاں کسی کو نہ پا کر وہ ایک دو تصویریں لیتی واپس پلٹی تھی۔ جب بے دھیانی میں پیر پھسل جانے کی وجہ سے وہ کھائی میں جا گرتی، جب اسی لمحے کسی نے اسے کلائی سے تھام کر اپنی جانب کھینچتے اپنے مضبوط حصار میں لیا تھا۔ خوف کے مارے برآمد ہونے والی چیخ مقابل کے چوڑے سینے میں دب گئی تھی۔ عنائشہ کتنے ہی لمحے کچھ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب کسی کی آہنی مضبوط گرفت اپنے گرد محسوس کرتے عنائشہ کو ایک دم ہوش آیا تھا۔ وہ جلدی سے مقابل کا حصار توڑتی دور ہٹی تھی۔ سامنے کھڑے سردار ذاکوان جتوئی کو دیکھ عنائشہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا، جس کا ریزن وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ذاکوان نے ایک ناگوار بھری نظر سر سے پیر تک عنائشہ کے حلیے پر ڈالی۔ کانفیڈنس کوئین عنائشہ اس کے انداز سے گھبرا سی گئی تھی۔ اس نے وہاں سے ہٹنا چاہا تھا جب ذاکوان نے بنا کچھ بولے اس کی کلائی دبوچ کر اپنے مقابل کرتے اپنے کندھے پر ڈالی سیاہ شال اتار کر عنائشہ کے گرد اڑا دی تھی، جس سے عنائشہ کا پورا وجود اس کے حصار میں آ چکا تھا۔ اسے تنبیہی نگاہوں سے گھورتا ذاکوان وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ عنائشہ کتنے ہی لمحے وہاں کھڑی اس کی چوڑی پشت کو گھورتی رہی تھی، جب تک کہ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ عنائشہ نے اس شخص کو زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، مگر وہ جتنی دیر اس کے قریب کھڑا رہا تھا عنائشہ کا دل اس کے قابو میں نہیں رہا تھا۔ وہ اس تعلق کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ کون تھا یہ شخص؟ بنا کچھ بولے چند لمحوں کے لیے وہ کیسے اسے اپنے کنٹرول میں کر گیا تھا۔ اس نے عنائشہ کی نہ صرف جان بچائی تھی بلکہ اس کے ٹھنڈ سے کانپتے وجود کو اپنی حرارت بھری شال کا سکون بخشا تھا۔ عنائشہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، مگر یہ اجنبی شخص کیسے اسے ہپنوٹائز کر گیا تھا۔ زرجان اپنے اور عنائشہ کے لیے کافی لیے پلٹی تھی جب دائیں جانب سے اپنے نام کی صدا پر اس کے قدم تھم سے گئے تھے۔ یہ آواز وہ ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی، مگر اس وقت وہ اس انسان سے بات کرنے کے لیے قطعی تیار نہیں تھی۔ وہ اپنے دل تک اترتی اس آواز کو سنی انسنی کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ زرجان، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ دل شیر کو اس کا یوں اگنور کر کے گزر جانا غصہ دلا گیا تھا۔ وہ زرجان کے سامنے آتے اس کا راستہ روک گیا تھا۔ مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ زرجان اس کی شکل دیکھنے کی بھی روداد نہیں تھی۔ جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرو گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اور نہ ہی تمہیں جانے دوں گا۔ دل شیر سینے پر ہاتھ باندھے اس کے نقاب میں چھپے چہرے کو گھورتے ہوئے بولا۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اگر رامین نے یہ سب دیکھ لیا تو نیا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ پلیز بخش دیں مجھے اب۔ زرجان اس کی جانب ملتجی نگاہوں سے دیکھتے بولی، جس کے جواب میں دل شیر نے اس کے ہاتھ سے کافی کے دونوں مگ کھینچ کر دور پھینکتے اس کی نازک کلائی اپنی گرفت میں لیتے اسے ساتھ کھینچتا ڈھابے کے پچھلے حصے کی جانب بڑھ گیا تھا۔